بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کو جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے توڑنے کا ارادہ کیا، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا یہ معمول تھا کہ جس مزار سے انہیں سلام کا جواب نہیں ملتا تھا تو وہ اسے شہید کروا دیتے تھے، اور یہی نیت لے کر یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی آئے، اور انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ کے ولی مرنے کے بعد مزار میں زندہ نہیں رہتے۔ اپنے اسی وہم کو دور کرنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر ایک روز اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ اجمیر پہنچ کر اورنگزیب عالمگیر نے اپنے قاضی سے کہا کہ چلو میں یہ مان لیتا ہوں کہ غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، مگر جب میں مزار پر حاضر ہو کر ان کو سلام پیش کروں گا تو مجھے سلام کا جواب ملنا چاہیے۔ اگر میرے سلام کا جواب مجھے نہیں ملا تو میں مزار شریف کو توڑ دوں گا۔ شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر جب مزار پر پہنچے اور وہاں پر حاضری دی تو وہاں پر ایک مفلوک الحال شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص انتظار کر رہا تھا تو بادشاہ اورنگزیب نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص کیا معاملہ ہے؟ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تو اس شخص نے بادشاہ اورنگزیب سے فرمایا، حضرت میں آنکھ سے نابینا ہوں، یعنی میں اندھا ہوں، اور کافی عرصے سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں کافی عرصے سے یہاں حاضری دیتا ہوں اور رو رو کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کے صدقے میں میری آنکھوں کی روشنی مجھے عطا کر دے، مگر آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی میری آج تک کوئی حاضری اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اس اندھے شخص سے کہا کہ میں مزار پر سلام پیش کرنے جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں اور تب تک تیری آنکھوں کی روشنی تجھے نہ ملی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اندھا شخص اور زیادہ پریشان ہو گیا اور زیادہ غمگین ہو گیا، اور وہ اندھا شخص یہ سوچنے لگا کہ اب تک تو میری آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، لیکن اب میری گردن کی باری آ گئی۔ یعنی وہ اندھا شخص کہنے لگا کہ اب تک تو میں اپنی آنکھوں سے پریشان تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، میں اندھا ہوں، لیکن اب بادشاہ نے میری گردن اڑانے کی بات کہی ہے، یعنی اب میرا بچنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ پھر اس اندھے شخص نے زور زور سے رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے فریاد کرنے لگا، اور جب بادشاہ اورنگزیب نے مزار کے پاس جا کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سلام پیش کیا تو مزار میں سے کوئی بھی جواب نہیں ملا۔ جب بادشاہ اورنگزیب نے ایک مرتبہ سلام پیش کیا تو جواب نہیں ملا، پھر بادشاہ اورنگزیب نے دوسری مرتبہ سلام پیش کیا، پھر بھی سلام کا جواب نہیں ملا، لیکن جب تیسری مرتبہ بادشاہ اورنگزیب نے سلام پیش کیا تو اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام عالمگیر حجتی۔ اورنگزیب عالمگیر یہ سن کر دنگ رہ گئے۔ سبحان اللہ! بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی بزرگی تسلیم کر لی۔ پھر اورنگزیب عالمگیر مزار سے واپس لوٹنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی آنکھیں روشن ہو چکی ہیں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو دیکھ کر وہ شخص زور زور سے کہنے لگا، اے بادشاہ اورنگزیب، میری آنکھیں صحیح ہو گئی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، خواجہ غریب نواز نے میری فریاد کو سن لیا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ ہونا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ خود ایک اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ اکبر! پیارے دوستو، جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر پہنچے اس وقت اجمیر میں ایک مندر تھا جو اس وقت کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام اناساگر تھا۔ ہندو لوگ اس تالاب کے پانی کو انتہائی پوتر یعنی انتہائی متبرک خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مندر میں رات کے وقت اتنے چراغ جلتے تھے کہ ایک رات میں 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہاتوں کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ کون سا خدا
بیٹی عطا کرنے والا ہے؟ کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے؟ اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تھا، تقریباً ہونا ہی چاہتا تھا، لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کا کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں، تو یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں؟ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ محترم ناظرین، وہ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ بیٹھیں گے۔ آخرکار انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی انہیں اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھتے بیٹھتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے۔ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، کوئی کہہ رہا تھا فقیر کوئی کامل جادوگر ہے، اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ یہ بات راجہ پرتھوی تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجہ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے نہ ہی جادو۔ جاؤ کہو کہ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلی بار ہی اٹھ بیٹھے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں اور زیادہ بڑھنے لگی۔ پانچوں وقت اذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، پانچوں وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب میں ہاتھ منہ دھو کر برشٹ کرتے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں، یہ تو محض پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجہ نے فقیر کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ مانس گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لے لینے سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی؟ لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں،
جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہٰذا حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا چلو ہم مشکیزہ بھر لیتے ہیں، اور وہ اس شرط پر مان گیا کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا، گویا سارا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں قہرام مچ گیا۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گھڑیاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم گناہوں کے بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا۔ سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کو کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی ہی انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگے گا، اور یہی تشویشناک بات تھی۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کر لیے جائیں، یا پھر سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں اور کیسے سکون پائیں؟ یہ تجویز زیادہ آسان تھی، لہذا تمام لوگ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا جاؤ قطب الدین مشکیزہ واپس تالاب میں الٹا دو۔ یوں ہی مشکیزہ تالاب میں الٹایا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔